نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم منصفین کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج کے موضوع کو اگر میں موتیوں کے مالا میں پروں تو وہ ہے عظمت صحابہ۔ آسان لفظوں میں کہوں تو ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ جن کے معلم ہے محمد الرسول اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کا ٹائٹل حزب اللہ، جن کا ممتحن خود اللہ اور جن کا نتیجہ رضی اللہ، جن کی عداوت لعنت اللہ۔ ارے وہ تو وہ رہے، ان کی محبت آج 14 صدیاں بعد بھی جس دل میں آ جائے وہ بھی رحمت اللہ۔ سامعین، ذرا اس قدوسی جماعت کا تعارف سنیے۔ خیر القرون کے اول مصداق صحابہ، جن پر میرے نبی کے نور کی کرنیں پڑی، وہ صحابہ جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ عطا ہوا، جنہیں وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، جنہیں اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ کی سندیں عطا کی گئیں، وہ صحابہ جنہوں نے نبی رحمت کے پر انوار چہرے کی زیارت کی، وہ صحابہ جو وحی الہی کے عین شاہد ٹھہرے، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن لکھا، وہ صحابہ جو براہ راست صحبت نبوی سے مستفیض ہوئے، وہ صحابہ۔ جی ہاں، اگر صادق آقا تو صدیق صحابہ، اگر عادل آقا تو چیف جسٹس صحابہ، اگر غنی آقا تو غنا کے پیکر صحابہ، اگر مجاہد آقا تو غازی صحابہ، اگر استاد آقا تو شاگرد صحابہ، اگر قائد آقا تو کارکن صحابہ، اگر مرشد آقا تو مرید صحابہ، اگر چاند آقا تو ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ ارباب عقل و دانش، یہی وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ اتنے کہ قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ قیام اور سجود اتنی کثرت سے کرنے والے تھے کہ اللہ کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے اخلاق، کردار اور عادات اتنی عمدہ تھیں کہ اللہ انہیں قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کی رسالت پر بطور گواہ پیش فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ لوگ پہلے تو گمراہ تھے، من قبل لفی ضلال مبین، لیکن وہ پیغمبر جس کی بعثت کا مقصد ویزکیہم تھا، اس نے کفر و شرک کی دلدل میں غرق قوم کا ایسا تزکیہ قلب اور تربیت کی کہ یہی لوگ ساری دنیا کے ہادی بن گئے، یہی جاہل زمانے بھر کے معلم بن گئے، یہی راہزن خود رہنما بن گئے۔ ایمان صحابہ کو معیار کہا رب نے، یوں حق کو پسند آیا ایمان صحابہ کا، مومن نہیں بھولے گا احسان صحابہ کا۔ اصحاب محمد سے دین ملا ہم کو، اصحاب محمد سے دین ملا ہم کو، اول سے لے کے آخر تک قرآن صحابہ کا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں رب تورات اور انجیل میں بیان فرماتا ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہی وہ جرنیل ہیں جو جنگل میں داخل ہوتے تو جنگل کے درندے بھی ان کا استقبال کرتے، یہی وہ شاہ سوار ہیں جو دریا میں گھوڑے دوڑا دیتے تو دریا بھی انہیں نقصان نہ پہنچاتا۔ جی ہاں، جی ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جو چلتے تو زمین پر تھے، ان کے چلنے کی آواز بہشت بری میں سنایا کرتی تھی۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی کہا تھا، اوے لوگو میرے نبی کے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، ان کی نبی کریم کے ساتھ گزری ہوئی ایک گھڑی تمہاری پوری زندگی کے اعمال حسنہ سے بہتر ہے۔ کبھی تو میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اور کبھی تو میرے نبی بغض صحابہ کو اپنا بغض کہہ کر صحابہ کی عظمت کو چار چاند لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور کبھی تو میرے نبی واختار علی اصحابی کہہ کر قیامت تک صحابہ کے خلاف اڑنے والی زبانوں کو بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
آج تو 14 صدیاں بعد کہتا ہے کہ صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے. اگر ابو بکر پھر گئے تھے تو شیر خدا میرے نبی کی لخت جگر کا جنازہ پڑھانے کے لیے کسے مسلح پر کھڑا کرتے ہیں؟ اگر عمر پھر گئے تھے تو داماد علی کون؟ اگر عثمان پھر گئے تھے تو محاصرے کے دنوں میں حضرت عثمان کے پہرے دار کون؟ اگر معاویہ پھر گئے تھے تو حضرت حسن خلافت کی ڈور کس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں؟ صحابہ ایمان سے پھرے نہیں، ان کے اندر تو ایمان اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ آگ کے کوئلے ہوں یا انگارے، وطن سے دوری ہو یا سولی، گھوڑوں کے درمیان باندھ کر اذیتیں دینا ہو یا کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنا، یہ تمام مشکلات صحابہ کے ایمان میں سے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہ کر سکی، اس لیے کہ اللہ نے خود ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا تھا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرا یقین کہتا ہے، میرا ضمیر پکارتا ہے، میرا وجدان یہ دہائی دیتا ہے کہ وہ قادر قدیر اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں سے جن دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، قیامت تک ان دلوں سے ایمان نکل نہیں سکتا. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں ان راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں منکر اصحاب رسول کے، ارے ان منکروں کو میں مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے، یہ مشکل.